اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد قال الحکیم فی کتابہ الکریم قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کی عظمت کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ زہرا کی عظمت رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ زہرا کی عظمت قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ زہرا کی عظمت امام زمانہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ گزشتہ دروس میں بیان ہوا۔ آج ایک جملہ مختصر اسی سورہ مبارکہ کوثر کی ذیل میں چند جملات بیان کر کے آپ کی زحمات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ زہرا کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن زہرا کی عظمت میں اترا ہے۔ یہ سورہ کوثر پیغمبر کے دور میں جو ہے دشمنان اسلام اس چیز پر خوش تھے کہ ظاہری طور پر پیغمبر کے لیے کوئی اولاد ذکور نہیں ہے، کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، کوئی بیٹا پیغمبر کا اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ہم پھر سے دوبارہ جو ہے شرک و بت پرستی کا رواج ڈالیں گے، شرک و بت پرستی کو عام کریں گے۔ اس فکر میں وہ خوش تھے۔ دوسری بات، پیغمبر کے اولاد نرینہ نہ ہونے پر یہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے تھے اور پیغمبر کو طعنہ دیتے تھے کہ پیغمبر ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں، عرب دور میں، جس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو، اولاد ذکور نہ ہو، کوئی کسی کا بیٹا نہ ہو دنیا میں ظاہری طور پر، تو اسے ابتر کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی دم بریدہ، جس کے نسل منقطع ہے ظاہری طور پر۔ اس طرح کے وہ لوگ سوچتے تھے۔ یہ سوچ ہی غلط سوچ ہے، کفرانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے، بت پرستوں کا سوچ ہے۔ لہٰذا وہ اس سوچ میں، اس خوشی میں تھے کہ پیغمبر کے ظاہری طور پر کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ دوسرا، اس دور میں ایک غلط رسم یہ تھا، کسی کے ہاں کوئی بیٹا ہو جاتا تو خوشی کا اظہار کرتے تھے، لیکن کسی کے ہاں اگر کوئی کسی کو خبر ملتی کہ تمہارے ہاں خدا نے تمہیں بیٹی دی ہے، تو قرآن کی آیت یہ ہے، اس کا چہرہ جو ہے غصے کی وجہ سے جو ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، غصے کی وجہ سے، اور بیٹیوں کو ننگ و عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو تحقیر کرتے تھے، حتیٰ بیٹیوں کو اٹھا کر زندہ درگور کرتے تھے، اور بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اپنے ہاتھوں لے جا کر ان بیچاروں کو کیا ہے دفن کیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر مٹی ڈال کر واپس آتے تھے، اور ننگ و عار سمجھتے تھے۔ بس یہ دو جہالت اور اس دور کا جو ہے انتہائی پست اور جاہلانہ نظریہ تھا جو اس دور میں کفار مشرکین کے ذہن میں تھے۔ لیکن خداوند علی اعلیٰ نے، جو کفار اس چیز کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، پیغمبر کو بیٹی دے کر یہ دنیا کو بتلایا کہ بیٹی ننگ و عار نہیں ہے بلکہ باعث رحمت و عظمت ہے، چونکہ پوری کائنات کی رحمت رسالت معاف ہے۔ اس رسالت کو بیٹی عنایت کر کے دنیا کو خدا نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ بیٹی حقیقت میں رحمت ہوتی ہے، نہ عذاب۔ پہلی بات۔ دوسری بات، دنیا پر واضح کر دیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کو خداوند علی اعلیٰ نے زہرائے مرضیہ جیسی باعظمت، باعفت، باکرامت، پاک دامن بیٹی عنایت کر کے یہ واضح کر دیا کہ کون ابتر ہے اور کون دم بریدہ ہے، دنیا پر واضح کر دیا کہ انا اعطیناک الکوثر،
بہت سے مفسرین نے یہاں پر بیان کیا، یہاں پر ظاہری تو کوثر کا لفظ سے، لیکن حقیقت میں انا اعطینا، بعض کہتے ہیں کل فاطمہ، بعض کہتا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر سے مراد خیر کثیر عطا کیا۔ خیر کثیر کی مصداق پر کون ہے حقیقی معنی میں دیکھا جائے؟ اے رسول گرامی اسلام، آپ جو ہے مایوس نہ ہو جائے، کفار و مشرکین کی طعنوں پر پریشان نہ ہو جائے، ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر عنایت کی، وہ خیر کثیر زہرا کی شکل میں ہم نے آپ کو عطا کی ہے، وہ خیر کثیر زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آج معلوم ہوتا ہے کہ خیر کثیر سے مراد زہرا ہے یا نہیں ہے، کہ آخر میں اس سورہ میں فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، جس نے تیری شان میں کہا ہے، تجھے کہا ہے کہ ابتر ہے، دم بریدہ ہے، حقیقت میں وہ دم بریدہ ہے، تمہاری نسل جو ہے زہرائے مرضیہ سے چلے گی، اور پوری دنیا پر زہرائے مرضیہ کے نسل سے اور سلسلے سے آنے والے فرزندان زہرا جو ہے توحید کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور قیامت تک دین مقدس اسلام کی حفاظت کریں گے، اور ہم نے تجھے خیر کثیر عنایت کی، وہ ہے زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا اس بدعت کو، اس غلط سمجھنے والی چیز کو جو ان کے نظر میں جو ہے حقیر سمجھتے تھے، زہرا جو ہے بیٹی کی شکل میں آ کر تمام انسانوں کے لیے پیغام دیا، بیٹی عذاب نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے خدا کی طرف سے، نعمت پروردگار ہے، رحمت پروردگار ہے، اور کسی پر اگر خدا لطف کرنا چاہے تو وہ بیٹی کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اور متعدد روایت بھی ہیں، کسی کے ہاں کسی گھر میں کوئی بیٹی ہو، خدا نے کسی کو بیٹی عطا کی ہو، تو روزانہ اس بیٹی کی وجہ سے اس گھر میں 12 رحمتیں روزانہ نازل ہو جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں اگر بیٹی ہو تو وہ اس گھر میں فقر کبھی نہیں آتا، کبھی بھی ان پر فقر طاری نہیں ہوتی، وہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ بیٹی کی اتنی عظمت ہے، اسلام نے بیٹی کے بارے میں بہت سی روایات پیغمبر سے، ائمہ اطہار سے نقل ہوئی ہے، بیان کرتے ہیں کہ کہیں پر کسی گھر میں اگر کوئی بیٹی ہو تو بیٹی کی عظمت یہ ہے، اگر اس گھر کا مالک یا اس بیٹی کا باپ اگر کہیں سفر پہ جانا ہو تو سب سے آخر میں بیٹی سے خدا حافظی کرے، چونکہ بیٹی کا دل نازک ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ اگر سفر سے واپس آ جائیں تو دوسرے اگر بیٹے بھی ہو بیٹی بھی ہو تو سب سے پہلے بیٹی سے ملاقات کرے، بیٹی سے ملاقات کرے، اور اگر کوئی ہدیہ یا کوئی چیز گفٹ اگر لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دیں، تاکہ خدا اس انسان پر رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں، خدا خوش ہو جاتے ہیں اگر کوئی اپنی بیٹی کو خوش کرے۔ اتنی عظمت ہے اسلام میں، اسلام نے آ کر بتا دیا کہ بیٹی کی کیا عظمت ہے، ورنہ جہالت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر۔ تو لہٰذا ہمیں اسلام کی سیرت پر چلنا ہوگا، رسول اللہ کے فرمان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سیرت زہرا اور سیرت رسول پر عمل کر کے ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔